نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في أكل الظب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل الظب فقال لا آكله ولا أحرمه. وفي الباب عن عمر وأبي سعيد وابن عباس وثابت بن وديعة وجابر وعبد الرحمن بن حسنة رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في أكل الظب فرخص فيه بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وكرهه بعضهم. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكل الظب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقذرا. اچھا دیکھیں ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں. باب ما جاء فی اکل الظب، ظب کے کھانے کے بیان میں. ظب اس کو سوسمار کہا جاتا ہے اور اس کو گوہ بھی کہا جاتا ہے، گوہ یا سوسمار. اچھا جی، روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے. وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن اکل الظب، گوہ کے کھانے کے بیان میں بارے میں کہ یا رسول اللہ گوہ کا کھانا وہ جائز ہے یا نہیں ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکلہ، میں نہ اسے کھاتا ہوں، ولا احرمہ، اور نہ میں اسے حرام قرار دیتا ہوں. آگے امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا وفی الباب عن عمر، اس باب میں حضرت عمر، ابو سعید خدری، ابن عباس، ثابت ابن ودیعہ، جابر اور عبد الرحمن ابن حسنہ رضی اللہ عنہم سے روایات مروی ہیں. آگے فرمایا وقد اختلف اہل العلم، اور اہل علم نے اختلاف کیا ہے، فی اکل الظب، گوہ کے کھانے کے بارے میں. فرخص فیہ بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے اس بارے میں رخصت دی ہے. من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، وغیرہم، اور ان کے علاوہ دوسرے علماء اور فقہاء میں سے. وکرہہ بعضہم، اور بعض حضرات نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. ویروی عن ابن عباس، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی گئی ہے انہ قال، وہ فرماتے ہیں اکل الظب علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گوہ کو کھایا گیا. یعنی کھانے کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے، آپ کے علاوہ کی طرف ہے. وَإِنَّمَا تَرَكَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا ہے تقذراً. تقذراً کا کیا مطلب ہے اس کی وضاحت میں آگے آپ کو تشریح میں کروں گا. اچھا جی، باب ہے باب ما جاء فی اکل الظب. ظب یہ ایک قسم کا جانور ہوتا ہے، صحراؤں میں عام طور پر جو ہے نا یہ پایا جاتا ہے. اب اس کا کھانے کا کیا حکم ہے؟ میں نے عرض کیا اس کے لیے جو ہے نا وہ سوسمار کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے لیے گوہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے کھانے کا حکم کیا ہے؟ آیا یہ اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں ہے، اور یہ مکروہ ہے یا کیا ہے؟ اس حوالے سے اکل الظب میں اختلاف ہے اور دو مذہب ہیں. مذہب اول ائمہ ثلاثہ اسحاق ابن راہویہ اور اہل ظواہر کا ہے. ائمہ ثلاثہ اسحاق ابن راہویہ اور اہل ظواہر کا ہے. ان حضرات کے نزدیک گوہ کا کھانا بلا کراہت جائز ہے. مذہب ثانی احناف کا ہے. احناف کے نزدیک اس کا کھانا جو ہے وہ کیا ہے بیٹا؟ مکروہ ہے. جائز ہے لیکن کس کے ساتھ؟ کراہت کے ساتھ، مکروہ ہے. ائمہ ثلاثہ استدلال ایک تو حدیث باب سے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظب کو حرام قرار نہیں دیا، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اس کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے اور درست ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ان کی ایک دوسری روایت
خود باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر گوہ کھایا گیا. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. کس وجہ سے؟ تقذراً اس کو چھوڑ دیا. اچھا، تقذر کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کا ایسا شکل و ہیئت میں ہونا کہ اس سے طبیعت گن کرے. تقذر کا لفظی معنی ہے گن کرنا. اب دیکھیں نا، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی انسانی طبیعت کو جو ہے نا وہ گن آ جاتی ہے، اور ان کو کھانا جو ہے نا مشکل، بلکہ ان کی طرف دیکھنا بھی جو ہے نا انسان نہیں چاہتا. تو ایک گوہ بھی شکل و صورت میں جو ہے نا وہ کیا ہے، ایک ایسی چیز ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کے لیے دو دلائل تو خود ہمارے سامنے باب میں موجود ہیں. ایک ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث باب، اور دوسری عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دلائل موجود ہیں، لیکن ہم یہاں پر چونکہ بات لمبی ہو جائے گی اس لیے ان کا ذکر نہیں کرتے. یہ دو دلائل قائلین جواز اکل الضب بلا کراہت کے لیے یہ دو دلائل جو ہے نا وہ کیا ہیں، کافی ہیں. اسی طرح بخاری کی بھی ایک روایت ہے کہ اس سے جو ہے وہ گوہ کی حلت کا پتہ چل جاتا ہے. بہرحال قائلین کراہت کی دلیل بھی یہی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا نہیں ہے. اگر اس چیز میں کراہت نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کراہت کے احتمال کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اس میں سے تناول فرماتے، کیا کرتے، تناول فرماتے. اور دوسرا ابن عباس کی جو روایت ہے آپ نے تقذراً اس سے نہیں کھایا، تو یہ بھی جو ہے نا بیٹا کس کی دلیل ہے؟ کراہت کی دلیل ہے. یہ بھی کس کی دلیل ہے؟ کراہت کی دلیل ہے. اسی طرح امام طحاوی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت نقل کی ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ بہرحال یہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے گوہ ہدیہ میں بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نہیں کھایا. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ فقام علیہ سائل فارادت عائشہ ان تعطیہ، تو ایک سوال کرنے والا آ کے دروازے میں کھڑا ہو گیا، سوال کرنا اس نے کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ یہ گوہ جو ہے نا اس سائل کو، سوالی کو دے دے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو؟ اتعطیہ ما لا تأکلین، کہ ایسی چیز دوسرے لوگوں کو دے رہی ہو جو تم خود کھاتی نہیں ہیں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول نہیں فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی تناول نہیں فرمایا. تو ان روایات سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے اظہار نفرت کی وجہ سے اس کو نہیں کھایا، اور آپ کے اہل بیت نے بھی اس کو نہیں کھایا. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو بہرحال ان روایات کی وجہ سے احناف کا یہ مسلک ہے کہ گوہ کا کھانا یہ مکروہ ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور بہرحال جن حضرات نے جواز کے لیے ان روایات سے استدلال کیا ہے، ہم نے بھی ان ہی روایات سے استدلال کیا ہے. اور ان روایات کے ظاہر کو ہی اگر دیکھا جائے تو یہ خود جو ہے نا وہ کراہت پر دال ہیں، کیونکہ اگر بلا کراہت اس کا کھانا جائز ہوتا تو میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کراہت کے احتمال کو دور فرمانے کے لیے کم از کم ایک مرتبہ کچھ تو اس میں سے کھا لیتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا. یہ خود جو ہے نا وہ کس کی دلیل ہے؟ کراہت کی دلیل ہے. اور یہ حرام بھی نہیں ہے. حرام اس لیے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر دوسرے لوگوں نے اس میں سے کھایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے لا احرمہ، کہ میں اسے حرام قرار نہیں دیتا. تو یہ حکم تھا. اکل الضب کے حوالے سے ائمہ کا اختلاف اور ان کے دلائل. اللہ تعالی ہم سب کو احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے ساتھ ساتھ جو نہایت ضروری ہے، وفاق کے امتحانات کا اعلان ہو چکا ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل بھی چکا ہوگا. تو اس حوالے سے وفاق کے امتحان کے لیے خوب اچھی طرح تیاری کریں اور دل چھوٹا نہ کریں. یہاں پر ایک مصیبت یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ اکابرین پر اعتراض کرتے ہیں. بھائی وفاق والے ہمارے اکابرین ہیں، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے ہمارے فائدے کے لیے کیا ہوگا، اور ان لوگوں نے خوب سوچ سمجھ کر ہمارے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے بصیرت کی بنیاد پر باقاعدہ آپس میں مشورہ کر کے انہوں نے
بہت زیادہ اس پر غور و خوض کر کے امتحانات کا فیصلہ کیا ہے، تو بہرحال امتحانات کے لیے خوب اچھی طرح تیاری کریں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں۔ تعلق مع اللہ جتنا مضبوط ہوگا انسان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، نہ مطالعے کی پریشانی ہوگی، نہ سبق کی پریشانی ہوگی، اور نہ امتحانات کی پریشانی ہوگی۔ تو اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں، دعاؤں کا اعمال کا اہتمام کریں، اور ہمارے لیے بھی خصوصی طور پر میں اپنے لیے آپ تمام اپنی بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ میرے لیے، میرے والدین کے لیے، میری اہلیہ اور میرے بچوں کے لیے، ہم سب کے لیے اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا کی اور آخرت کی تمام مراحل میں آپ سب کو کامیاب فرما دے۔ جتنی بھی بیٹیاں ہماری ابھی پڑھ رہی ہیں اور جو پڑھ کر فارغ ہو کر چلی گئی ہیں، میں سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین زندگی عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔